لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 82 تک میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. پہلے ان آیتوں کا ترجمہ سن لیں. کیا تم اے ایمان والو اب بھی طمع کرتے ہو کہ یہ لوگ تم پر ایمان لائیں گے، تمہاری باتوں کو مانیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک فریق اللہ کے کلام کو سنتا تھا یعنی تورات کو، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، پھر جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتا حالانکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ غلط ہے. اور جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تنہائی میں تو کہتے ہیں ان کے بڑے کیا تم ایسی باتوں کو بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہیں تاکہ وہ تمہارے رب کے پاس حجت قائم کرے اس کے ذریعے. کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا وہ یہ جانتے نہیں کہ اللہ ان کی باتوں کو خوب جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں. اور ان میں سے بعض امی ہیں، ان پڑھ ہیں، کتاب کو بالکل نہیں جانتے، ان کے پاس کچھ آرزوئیں ہیں اور ان آرزوؤں میں وہ لگے ہوئے ہیں. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی قیمت حاصل کریں. ہلاکت ہے ان کے ہاتھوں کو اور ہلاکت ہے اس کمائی کو جو یہ کماتے ہیں. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہم کو نہیں چھوئے گی مگر کچھ ہی دن. پیغمبر آپ کہہ دیجیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، یا تم اللہ پر ایسی بات تھوپ دیتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ ہاں کیوں نہیں؟ جو شخص قرآن
برائی کماتا ہے اور اس کی برائی اس کو گھیر لیتی ہے تو بس یہی لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں یہی لوگ جنتی ہیں، جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ایک طویل سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات ہوئے تھے ان انعامات کا تذکرہ فرمایا، اور پھر آخر میں یہ فرمایا گیا کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں پتھر سے زیادہ۔ یہاں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کیا اب بھی تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لائیں کہ تمہاری بات کو مانیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک جماعت اللہ کے کلام کو سنتی تھی، یعنی تورات کو، جانتے بوجھتے ہوئے اس میں تحریف کر ڈالتی، بدل ڈالتی احکامات کو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تورات میں موجود تھیں، حضور کیسے ہوں گے، کہاں آئیں گے، کیا حلیہ ہوگا، کیا خوبیاں ہوگی، پیشانی کیسی ہوگی، آپ کا قد کیسا ہوگا، مہر نبوت کہاں ہوگی، یہ سب نشانیاں تورات میں تھیں۔ ان لوگوں نے ان نشانیوں کو مٹا دیا، تحریف کر دیا، جانتے بوجھتے ہوئے۔ دراصل بنی اسرائیل کی 4 جماعتیں تھیں۔ ایک رہبان علماء جو ان کے بڑے تھے، وہ جو چاہتے تھے جس طرح چاہتے تھے احکامات کو بدل دیتے، تحریف کر دیتے، رد و بدل کر دیتے۔ ایک گروہ وہ تھا، ایک جماعت وہ تھی۔ دوسری جماعت یہودیوں کی، جہاں ان کو فائدہ نظر آتا، جہاں ان کو کچھ ملتا ہوا محسوس ہوتا تو حالات کو دیکھ کر اپنے آپ کو بدل دیتے، یعنی منافقت تھی ان میں، نفاق تھا ان میں۔ اور تیسرا گروہ ایسا تھا جو بالکل جاہل، ان پڑھ، جو کتاب کو پڑھنا نہیں جانتا تھا، بس اپنے بڑوں کی بتائی ہوئی کچھ کہانیاں، کچھ باتیں، کچھ آرزوئیں، وہی دل و دماغ کے لیے بیٹھا تھا اور وہ خیالات میں پڑے ہوئے تھے۔ انہیں سچائی کا، صداقت کا کوئی علم نہیں تھا۔ ایک تیسرا گروہ تھا۔ چوتھی جماعت تھی جو حق جانتی تھی، حق مانتی تھی اور حق کی جستجو میں، تلاش میں رہتی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جماعت کا تذکرہ یہاں نہیں فرمایا ہے، بلکہ 3 جماعتوں کا تذکرہ فرمایا جن پر ہلاکت ہے، بربادی ہے، نقصان ہے۔ جو حق کو جانتی تھی اس میں گنے چنے کچھ لوگ تھے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہودی تھے، بہت بڑے عالم تھے، تورات کا علم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بعثت کی ذمہ داری دی گئی، نبوت کی ذمہ داری دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو عبداللہ ابن سلام نے اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ ساری خوبیاں جو تورات میں تھی آپ کے اندر موجود ہیں۔ ورقہ ابن نوفل، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب پہلی وحی نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ان کے پاس لے کر گئی۔ وہ بھی یہودی تھے، عیسائی تھے، اہل کتاب میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت مسیح کے پاس آیا کرتا تھا، آپ اللہ کے نبی ہونے والے ہیں اور آپ کی قوم آپ کو ستائے گی، آپ کو اپنے شہر سے نکال دے گی، اگر میں اس وقت زندہ رہوں گا تو تمہاری مدد کروں گا۔ تو یہ بھی اہل کتاب تھے، سچائی کی جستجو میں تھے۔ تو یہ 4 جماعتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حق پر تھے، سچائی پر تھے، ان کا تذکرہ نہیں فرمایا، باقی 3 جماعتوں کا تذکرہ فرمایا جن پر ہلاکت کی، بربادی تھی۔ سرکار دو
میں تحریف کر ڈالتی جانتے بوجھتے ہوئے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ غلطی ہم کر رہے ہیں، یہ گناہ ہم کر رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، بعض جو منافق ٹائپ کے تھے، منافق انداز کے تھے، وہ مسلمانوں سے ملتے اور کہتے تھے کہ آپ کے پیغمبر میں وہ ساری باتیں ہیں جو ہم سنتے تھے ہمارے بڑوں سے۔ تو کبھی سچائی ان کی زبان پر آ جاتی تھی اور کہتے تھے کہ ہم بھی دل سے تصدیق کرتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، لیکن زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتے۔ یہ ایک فریب تھا، ان کو لالچ نظر آتا، فائدہ نظر آتا تو کبھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور جب نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا تو پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب تنہائی میں اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں تو ان کے بڑے ان کو ڈانٹتے تھے کہ تم ایسی باتیں کیوں سنا رہے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے، محمد کے اندر جو نشانیاں تھیں ان نشانیوں کا تذکرہ تم کیوں کر رہے ہو مسلمانوں کے سامنے؟ وہ اللہ کے پاس تمہارے خلاف دلیل بنیں گے، حجت پیش کریں گے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اس طرح ان کے بڑے ڈانٹ پلاتے تھے، تنبیہ کرتے تھے اور ان باتوں کو چھپانے کی تلقین کرتے تھے جو کبھی کبھی ان کی زبانوں سے نکل جایا کرتی تھی۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ نے یہاں تنبیہ فرمائی، کیا تمہارے چھپا دینے سے، کیا تمہارے نہ بتانے سے ایمان والوں کو پتہ چلنے والا نہیں ہے؟ اللہ تو تمہارے بھید کو جانتا ہے، جس کو تم چھپاتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے، جس کا تم اظہار کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ تم نہ بتاؤ تو کیا ہوگا، اللہ بتانے والا ہے، اللہ وحی کے ذریعے سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کی بات پہنچانے والا ہے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، اور یہ تیسرا طبقہ تھا جو جاہل ان پڑھ تھا، جو اپنے اکابر بڑوں کی، علماء کی من گھڑت باتوں کے پیچھے چلتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لا یعلمون الکتاب، تورات کو نہیں پڑھتے، پڑھنا نہیں آتا انہیں، ان کے پاس صرف کچھ آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ خیالات میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں کیا سکھایا گیا تھا کہ یہود جہنم میں جانے والے نہیں ہیں، بنی اسرائیل جہنم میں جانے والے نہیں ہیں، تمہارے بڑے تمہیں بچا لیں گے، اور اگر جانا بھی پڑ جائے جیسا کہ آگے کی آیت میں آ رہا ہے، اگر کسی گناہ کی وجہ سے یہودی جہنم میں جائیں گے بھی تو محض چند دنوں کے لیے جائیں گے، اور ان کا خیال تھا کہ یہود ہی جنت میں جانے والے ہیں۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، جو نصرانی ہوگا یا یہودی ہوگا وہی جنت میں جانے کا مستحق ہے، یہ عقیدہ ان کے دلوں میں بٹھا دیا گیا تھا۔ ذرا رک کر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسی بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان میں ہیں۔ بعض لوگ جاہل صوفیوں کے پیچھے پڑ کر یہ غلط آرزوئیں اپنے دلوں میں پال بیٹھے ہیں کہ انہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے پیر ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں پہنچا دیں گے۔ اس طرح کی غلط آرزوئیں آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کبھی کسی قوم کا تذکرہ فرماتا ہے تو وہ نصیحت صرف اس قوم کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ جب جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ آیت پڑھی جاتی ہے، اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی اس میں نصیحت ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ایک غلط فہمی کا ازالہ فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پیر، تمہارے بزرگ، کوئی فلاں تمہارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں پہنچا دیں گے تو یہ غلط فہمی میں نہ رہنا، یہ غلط آرزوئیں ہیں تمہارے دلوں میں پل رہی ہیں، اور یہ خیالی چیزیں ہیں، حقیقت کا ان سے کوئی تعلق
فرمائی فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کے احکامات کو اپنے ہاتھوں سے خود لکھتے ہیں۔ ویل کہتے ہیں، مفسرین کرام نے یہاں دو تین معنی ارشاد فرمائے ہیں۔ ویل کا لفظ ہلاکت میں پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا آخرت میں شدید عذاب ہے جس میں یہ لوگ پڑھنے والے ہیں، یا جہنم کی ایک وادی کا نام ویل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی کا تذکرہ فرمایا، بہت خطرناک وادی ہے۔ تو ویل ہر معنی میں آپ یہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہاتھ سے لکھ رہے ہیں ہلاکت میں پڑھنے والے ہیں، یا ان کو آخرت میں شدید عذاب ہونے والا ہے، یا ان کے لیے جہنم کی ایک وادی سخت ترین عذاب کی طے ہے۔ بہرحال جو لکھ رہے ہیں احکامات کو اپنے ہاتھوں سے، ان ہاتھوں کے لیے بھی بربادی ہے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، خود لکھتے تھے کتاب میں اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا حکم ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس حکم کو بیچ کر وہ معمولی قیمت حاصل کر سکیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب پیرایا استعمال فرمایا۔ حالانکہ یہودی احکامات کو بیچتے تھے تو بہت بڑی رقم لے کر بیچتے تھے، بہت موٹی رقم لے کر بیچتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی بڑی رقم بھی لے لو، حق کے مقابلے میں، سچائی کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں وہ قلیل ہی ہے، بہت تھوڑی ہے۔ جس کو بیچ رہے ہو وہ بہت بڑی چیز ہے، اور جو بدلہ تم حاصل کر رہے ہو وہ بہت تھوڑا سا ہے۔ دنیا بھی مل جائے تو حق کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی، سچائی اور ایمان کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی۔ کہ جتنی بڑی دولت بھی تم حاصل کر لو گے وہ حق کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں بہت معمولی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا، قل متاع الدنیا قلیل، پیغمبر آپ کہہ دیجئے دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو جائے، کتنی بڑی ہی کیوں نہ رہے، ایک نہ ایک دن وہ چھوٹنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، اور ایمان اعمال صالحہ حق ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو ہمیشہ رہنے والی چیز کے مقابلے میں دنیا کا بڑا سا بڑا مال، بڑی سی بڑی دولت وہ معمولی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، وہ معمولی رقم اس کے بدلے میں حاصل کیا کرتے تھے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، ہلاکت ہے ان کے ہاتھوں کے لیے اور بربادی ہے اس کمائی کے لیے جس کو یہ کماتے ہیں۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہاں رک کر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں قیامت تک کوئی تحریف ہونے والی نہیں ہے، کوئی رد و بدل ہونے والا نہیں ہے۔ شریعت کے احکامات اٹل ہیں، اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ اگر آج کے دور میں بھی کوئی شخص دین کو مروڑ کر، توڑ کر، حقیقت کو بدل کر پیش کرتا ہے اور اس کے بدلے میں دنیا چاہتا ہے، تو وہ شخص بھی اس بربادی میں داخل ہے، اس ہلاکت میں داخل ہے۔ دین کے احکامات میں گنجائشیں ہیں، وسعتیں ہیں، مستحب، فرائض، سنت، ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر کوئی حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام بنا دے اور اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ حاصل کر لے تو ایسا شخص بھی اس ہلاکت و بربادی میں داخل ہو جائے گا۔ ابھی ہمارے ملک میں جو حادثہ پیش آیا، جس شخص نے اپنا ایمان بیچا، اپنا ایمان بیچا اور دنیا حاصل کر لی، پہلے تو اس نے
قرآن میں تحریف کی باتیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالنے کی باتیں کی، یہ سب اسی ہلاکت و بربادی کا نتیجہ ہے۔ وہ اس بربادی میں اور اس وعید میں داخل ہے۔ اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ قرآن مجید کی آیتوں میں کوئی رد و بدل قیامت تک ہو نہیں سکتا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیتوں میں جہاد کی تعلیم دی ہے، تذکرہ فرمایا ہے، لیکن سمجھنا چاہیے کہ یہ کس موقع پر کہا گیا، کن حالات میں کہا گیا۔ ایک اصول یاد رکھ لیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے 10 سال تک، وہاں کوئی جواب نہیں تھا، مار پڑ رہی تھی، تکلیفیں ہو رہی تھی، ایذائیں پہنچائی جا رہی تھی، ستایا جا رہا تھا، آگ پہ ڈالا جا رہا تھا، کسی کو برچھا مارا جا رہا تھا، صرف صبر کی تعلیم تھی۔ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی مسلمانوں کو چین سے رہنے نہیں دیا گیا، اور پوری تیاری کر کے ابو جہل اتراتا ہوا مدینے کی طرف بڑھا۔ خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے۔ اس نیت سے چلا، مسلمان تکلیفیں برداشت کر کے چین سکون کی سانس مدینے میں لینے لگے تھے۔ 1 سال بھی نہیں گزرا تھا، پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب حکم عطا فرمایا کہ ظلم بہت ہو چکا، زیادتی بہت ہو چکی، سختیاں بہت ہو چکی، برداشت کرنا بہت ہو چکا۔ اب جن پر ظلم کیا گیا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، انہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں، اپنا بچاؤ کریں۔ اب سہنا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جن لوگوں سے قتال کیا جا رہا ہے انہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا، وہ اب اپنا بچاؤ کریں۔ ایک اصول یہ کہ سب سے پہلے جہاد کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ دفاع کے لیے ہے، اور پھر یہ آیت کی آپ حضرات ذہن میں رکھیں، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اللہ روکتا نہیں ہے، منع نہیں کرتا ہے۔ جو لوگ آپ سے لڑتے نہیں، آپ سے جھگڑتے نہیں، آپ کو نکالنے کی بات کرتے نہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اچھائی سے پیش آنے سے، حسن سلوک سے پیش آنے سے، ان کے ساتھ مل جل کر رہنے سے اللہ روکتا نہیں ہے۔ اور پھر یہ تصور ذہن میں رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جہاد اصل میں معاشرے میں پھیلی ہوئی بیماریوں کو، پھیلی ہوئی برائیوں کو مٹانے کے لیے ہے۔ جس معاشرے میں برائی ہو، جس معاشرے کے اندر گندگی پھیلی ہوئی، اس کو مٹانے کے لیے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، اور پاک و صاف معاشرہ وجود میں لانے کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے اصل میں جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ سے واپس آتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ کا میدان جو تھا وہ جہاد اصغر تھا، ہم وہاں سے لوٹ کر اب جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں، یعنی اپنے نفس سے لڑنا، خواہشات سے لڑنا، اور اپنے اندرون سے لڑنا۔ جہاں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، خواہش کی طرف کھینچتی ہے، اللہ کا حکم کی طرف کھینچتا ہے، برائیاں اپنی طرف بلاتی ہیں، اپنے آپ کو بچانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہاد اکبر ہے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اسی اصول کو سامنے رکھ کر ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا کہ انگریزوں کا تسلط ہو چکا، بہت زیادتی ہو چکی، بہت ظلم ہو چکا، غلامی بہت زیادہ ہو چکی، اب غلامی کو ختم کرنا ہے تو جہاد کا حکم دیا گیا۔ تو جہاد حالات کے اعتبار سے ہے، اور اصل جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے، اپنے اندرون سے، اپنی خواہشات سے مقابلہ کرے، یہ اصل معنی ہے۔ تو بہرحال
یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کی ہیں کہ جب یہ اس طرح کی آیتیں سامنے آتی ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور وہ صاحب جو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایمان سے محروم ہو گئے، انہیں بھی ان آیتوں پر شکوک تھا، شک تھا، شبہ تھا، شاہد تھا کہ وہ علماء سے رجوع کرتے، اللہ والوں سے رجوع کرتے اور اپنے علم میں اضافہ کرتے، جو خدشات تھے ان خدشات کو دور کرنے کی کوشش کرتے، نہیں کہ خود سے کوئی فیصلہ لیتے اور الزام لگاتے کتاب پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں ایک گزارش یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس مساجد میں، مکاتب میں عام طور پر قرآن مجید نازلہ پڑھا دیا جاتا ہے، کچھ سورتیں، کچھ آیتیں، کچھ دعائیں پڑھا کر بھیج دی جاتی ہیں۔ ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن میں کیا ہے۔ ایک وہ شخص تھا جس نے اپنے دل کی حالت کا اظہار کیا، نہ جانے کس طرح کتنے مسلمان بچوں کے دلوں میں شکوک ہیں، شبہات ہیں، ان شکوک شبہات کو دور کرنا اور ان کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کرنا اور غلط خیالات کو دل و دماغ سے نکالنا وقت کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ مکاتب میں کیا ہونا چاہیے؟ ضرور نازلہ بھی پڑھائیں، اردو بھی پڑھائیں، حدیث دعائیں بھی آپ دلائیں، نماز کا طریقہ بھی ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ ضرور عرض کر دینا ضرور مناسب سمجھتا ہوں کہ پورے قرآن کا ترجمہ ہمارے ہر نوجوان کو پتا ہے، ہمارا ہر نوجوان بچہ پورے قرآن کو پڑھے، پورے قرآن کا ترجمہ کرے اور منتخب آیات کی تشریح بچوں کے سامنے کی جائے، ان کا ذہن بنایا جائے۔ پردے کی آیتیں کیوں ہے پردہ؟ زنا سے روکا جا رہا ہے، کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس طرح کے جو احکامات دیے جا رہے ہیں تو کیوں دیے جا رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، ہماری بچیوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس طرح ضرور قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور اس طرح کا نظام بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے ایک اسلامی ذہن لے کر باہر نکلے، اسلامی سوچ لے کر باہر نکلے، ان کا دماغ صاف ہو، اسلام کے متعلق کوئی خدشہ، کوئی شبہ، کوئی وسوسہ ان کے دل و دماغ میں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا نظام بنانے کی کوشش ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جو درس قرآن ہو رہا ہے، عام طور پر لوگ اس سے کافی غفلت برتتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کا کلام ہے اور ہمارے لیے آیا ہے، ہمارے لیے ہدایتیں ہیں۔ اللہ ہم سے کیا مطلب کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کیا ہدایت دی جا رہی ہے۔ درس قرآن کی محفلیں جہاں جہاں ہوتی ہیں وہاں ضرور شریک ہونا چاہیے اور قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ بات میں نے درمیان میں عرض کر دی۔ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ہلاکت ہے ان ہاتھوں کے لیے جو غلط احکامات لکھتے ہیں اور اس سے پیسہ کماتے ہیں، پیسے پر بھی ہلاکت ہے اور لکھنے والے ہاتھوں پر بھی ہلاکت ہے، اس کمائی پر بھی ہلاکت ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی کسی گناہ کی وجہ سے تو کچھ زیادہ دن رہنے والے نہیں ہیں، گنے چنے کچھ دن۔ اللہ کی نافرمانی بہت زیادہ کر لیا ہم نے، بہت گناہ کر لیے، تو جہنم کی آگ بہت کم دن ہمیں پہنچنے والی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہنے والے نہیں ہیں۔ اس طرح کا عقیدہ ان کے دل و دماغ میں تھا اور وہی باتیں انہوں نے اپنے پیروکاروں کو، ماننے والوں کو بتائی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں پیغمبر آپ پوچھئے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اس بات پر اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، کہ اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا، اللہ مخالفت نہیں فرمائے گی۔ یا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر بہتان لگا رہے ہو جس کو جانتے نہیں ہو، ایسی باتیں زبان سے کہہ رہے ہو۔ بلا، کیوں نہیں؟ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنا رہے ہیں کہ جہنم میں جانے والا کون ہے، جنت میں جانے والا کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ سنا رہے ہیں، بلا، کیوں نہیں؟ من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ، جو برائی کماتا ہے اور اس کی برائی اس کو گھیر لیتی ہے۔ گھیر لینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل اس کے پاس نہیں رہتا جو آخرت میں بچنے کا ذریعہ بن سکے۔ حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں من کسب سیئۃ
سیئۃ سے مراد کفر ہے، شرک ہے۔ جو کما لیتا ہے کفر کو، شرک کو کما لیتا ہے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی برائیاں اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے ہی لوگ جہنم میں پہنچنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِکَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِیہا خَالِدُونَ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخرت کے دن پر، کتاب پر، پیغمبروں پر، فرشتوں پر، جیسے ایمان لانا چاہیے ویسے ایمان لاتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو درست کر لیتے ہیں، اپنے اعمال کو صحیح کر لیتے ہیں، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، ایسے لوگ جنت میں پہنچنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے غلط عقائد کو کا رد فرمایا اور آخر میں اصول بیان فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان، اعمال صالحہ ضروری ہے، اور کفر میں پہنچانے والی چیز گناہ اور شرک، کفر، یہ جہنم میں پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ تو فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو یا جہنم میں جانا چاہتے ہو۔ جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر ایمان لے آؤ، اعمال صالحہ اختیار کرو، اور اگر گناہوں پر ڈٹے رہو گے، ایمان سے دور رہو گے، تو پھر تمہیں خود فیصلہ کر لینا چاہیے کہ تمہارا شمار ان لوگوں میں ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ